बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट्स टीवी के तवस्सुत से अंजुमदार का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन कराम, मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम के हवाले से चंद दोस्तों करम फरमाओं ने, और ये भी कि जो तारुफ मैंने इस प्रोग्राम का पहले किया था उसको भी कुछ दोबारा मैं दोहरा दूँ उसको। जी बिल्कुल, सर तस्लीम खान। मेरे इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद बैरून मुल्क रहने वाले उन तमाम मुमताज़ पाकिस्तानियों को अपने हमवतनों से मुतारिफ करवाना है जो अपनी मुनफरिद सलाहियतों, कारकर्दगी, कामों और खिदमात के हवाले से जिन्होंने ना सिर्फ ये कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में अपना नाम पैदा किया, बल्कि वो इन बैरूनी ममालिक में अपने मुल्क के लिए भी बाइस इज़्ज़त इफ्तिखार बने। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि उन तमाम पाकिस्तानियों को भी मुतारिफ कराना है, तमाम ख़वातीन और हज़रात को, जो अपनी ज़िंदगी की कई बहारें इन अजनबी मुल्कों को दान करके इस वक्त वापस मादर वतन की गोद में जा बैठे, और उनकी इमीडिएट फैमिलीज के अफराद को भी जिन्होंने फैमिलीज के हेड को परदेश में रहते हुए, और सिर्फ महीनों में नहीं, सालों के लिए, अशरों के लिए उनकी गैर हाजिरी और उनकी जुदाई को बर्दाश्त किया, और इस अरसे में जो भी उन्होंने उनकी कफालत के लिए सरमाया भेजा उसको सही जगहों पे इस्तेमाल किया, और ख़ुद भी तालीम, मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा, शायरी, आर्ट, लिटरेचर के हवाले से उन्होंने ख़ुद भी अपने फ़राइज़ को पूरा किया, और वो ख़ुद भी अपने मुल्क में मुमताज़ जगहों पे फाइज हुए और चैरिटी और ख़िदमात के कामों में, अवामी ख़िदमात के कामों में काम किया। तो ये मैंने उनके कहने पे दोबारा अपने प्रोग्राम का तारुफ पेश कर दिया है और दोहरा भी दिया है। फूल से खुशबू है दोहराई हुई बातों में, कितनी सुबहों का उजाला है मेरी रातों में, और इन्हीं उजालों से एक मुनव्वर रोशन चेहरा मोहतरम बशीर अहमद भट्टी साहब का जो है, जो कि हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। बशीर भट्टी साहब का ताल्लुक जनूबी पंजाब वसेब के इलाके से है। नाज़रीन कराम, वसेब जनूबी पंजाब का इलाका पाकिस्तानी सियासत और माशरत में महरूमियों के हवाले से एक ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, और जब भी किसी इलाके या तबके की महरूमियत का जिक्र होता है तो सबसे पहले जनूबी पंजाब का जिक्र होता है। पाकिस्तान का तालीम की निस्बत से इसकी आबादी का तालीमी मयार और उसकी कसरत की निस्बत से जो रेशो है, जो निस्बत है, वो बिलउमूम पाकिस्तान की बहुत कम है, और जनूबी पंजाब की खुसूसी तौर पे। बशीर अहमद भट्टी साहब जो है, उनको मैंने एजुकेशनल एक्टिविस्ट के तौर पे देखा है, और यकीनन उन्होंने अपने बाहर के क़याम के दौरान अपने ख़ानदान की कफ़ालत की, अपने बच्चों को आला तालीम और तरबियत दी, लेकिन उनके जहन में अपने इलाके की तालीम से महरूमी का, उस महरूमी को दूर करने का एक ख्वाब भी था, और उन्होंने अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपने अखराजात को कम करते हुए अपने इस ख्वाब को पूरा करने की, यकीनन उनको इसमें कुछ साल लगे, और लेकिन ये है कि उन्होंने अपने इस ख्वाब को पूरा किया। और मैं उनके इस ख्वाब की जो ताबीर है उसकी एक छोटी सी झलकी एक तस्वीरी पैकेज की शक्ल में आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको इल्म हो कि जो शख्सियत हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं उन्होंने कौन सा काम किया है, उन्होंने अपनी कौम की, अपने इलाके की
تعلیم سے محروم علاقے کی کون سی خدمت کی ہے. ملاحظہ کیجیے. ناظرین کرام، یہ تھا وہ تصویری پیکیج جو میں اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اپنے ہر آنے والے مہمان کے بارے میں ایک تاثر آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے پیش کرتا ہوں. لیکن اپنے اس کام اور اپنی اس جد و جہد اور یہ جو انہوں نے محنت کی ہے کافی سالوں سے اپنے تعلیم سے محروم علاقے میں اپنے خواب کو پورا کرنے کی، یہ وہ خود میں چاہوں گا کہ اپنی زبان سے اپنی جد و جہد انہوں نے کیسے شروع کی اور کس طرح سے وہ بالآخر اپنے اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ میں بھٹی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ناظرین اور سامعین سے خود مخاطب ہوں اور خود جیسے بھی وہ بیان کرنا چاہیں اپنی اس کاوش کو، اپنی اس کامیابی کو بیان کریں. جی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ محترم انجم ڈار صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. دراصل میں جس وسیب میں رہتا ہوں، جو میرا علاقہ ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں سے بہت بہت مشاہیر بھی پیدا کیے ہیں اس علاقے نے. پاکستان کو اچھے لیڈر بھی عطا کیے ہیں، وزیر اعظم بھی دیے ہیں یہاں سے. ابھی ہمارے وزیر خارجہ محمود قریشی صاحب بھی الحمدللہ یہی ہماری مٹی کے ہیں. لیکن میرا جو خاص طور پہ علاقہ ہے، اس کو ہم خانیوال کا بھی ایک پسماندہ علاقہ، چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اس کو مخدوم پور کہتے ہیں. مخدوم پور اس کا نام ہے، مخدوم پور پہوڑا. یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور یہ خواب کچھ آج سے 20-22 سال پہلے جب ہمارے اپنے بچے، میں تو آپ کے پاس وہاں سعودیہ میں آ گیا، وہاں اپنے دوستوں میں ہو گیا، بچوں کو بھی لے گیا، لیکن میرے بھائیوں کے بچوں کو جب کوئی تعلیم میسر نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، خانیوال جائیں تو اخراجات بڑھتے ہیں اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں بچیوں کے. تو الحمدللہ میرے والد صاحب، ان کا یہ خواب تھا کہ بچوں، میں جو کچھ کر سکا، آپ نے اپنے یہاں بچوں کو جس طریقے سے تعلیم لے کے جانی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کیا کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے یہ کیا کہ ہمارا اپنا ہی، ہمارے ایک ینگ ویلفیئر سوسائٹی بنائی. ہم 3 بھائی ہیں اس پروجیکٹ میں، اور میرے سب سے چھوٹے جو اس وقت بھائی ہیں مظہور احمد بھٹی صاحب، وہ اپنی عین جوانی میں اپنا مخدوم پور میں ایک ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک گروپ بنا چکے تھے. وہ گروپ الحمدللہ اب اس وقت جو ہے وہ بہت اچھے معیاری اداروں میں اور بڑے وسائل کے ساتھ الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لیے. تو اس وقت چھوٹا سا ہم نے یہ اسکول جو ہے یہ 1998 میں اپنی بچیوں کے ساتھ 10-12 بچیوں کے ساتھ یہ 3 کمرے ہم نے بنائے اپنے ہی گھر کے ساتھ. ایک جگہ ہماری پڑی ہوئی تھی اس میں، اور اسی سال کے اینڈ میں تقریباً کوئی 150 بچے یہاں سے فارغ ہوئے. اور مزے کی بات یہ، یعنی ذکر کرنا میرے لیے یعنی شکران نعمت ہوگا
کہ پہلا بیچ جو یہاں سے نکلا اس کی جو ایک بچی MBBS کر کے یہاں سے فارغ ہوئی وہی میری بہو ہے اور وہی میری بھتیجی. الحمدللہ وہ میرے ماشاء بڑے اللہ. بیٹے تنویر سلطان جو اس وقت اس میں سیمنز میں پروجیکٹ مینیجر ہیں وہ ان کے گھر میں موجود ہیں اور الحمدللہ دو بچوں کے وہ باپ ہے. یہ تو تھا تھوڑا سا میرا یہ اپنا معاملات جو یہاں پہ وہ شروع کیے. اور اس کے بعد یہ ہمارا 3 کمروں کا اسکول اب اس وقت جو ہے وہ 24 کمروں کی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اس کے ماشاء اللہ. ساتھ اسی گلی میں ہم نے 3 کیمپس الحمدللہ اور لیے ہوئے ہیں. ان 20 سالوں میں ہم نے جو کچھ خرچ کیا جو کچھ کمایا سوائے تعلیم کے اور کہیں نہیں لگائے. بچوں کی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور میں اپنے وسیبی بچوں کی تعلیم کے لیے. اور آج بھی الحمدللہ میرا جو سرمایہ زیادہ تر ہمارا جو فیس سٹرکچر ہے وہ ایسے ہی. اگر میں تھوڑی سی مثال دوں تو ہمارے شہری بھائی جو ہیں وہ ضرور سمجھیں گے کہ ایک چھوٹا برگر اور ایک پیزا یعنی برگر سے لے کے پیزے کے درمیان جو فیس کا ریشو ہے وہ میری اس اسکول کا فیس کا ریشو ہے. اچھی آپ نے میں سمجھ رہا یعنی ہوں 5-7 کہ آپ اس بات کو کسی اور طرح بھی 500-600 بیان کر روپے. سکتے تھے. آپ نے پیزا اور برگر کے درمیان یہ کیوں کہا ہے؟ جی تو یہ اندازہ لگائیے وہ ہم دن میں بچوں 3 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں. یہاں صرف ایک مہینے میں وہ ایک پیزا اور برگر کی فیس دینے والے بھی میرے بھائی جو ہیں میری بہنیں جو ہیں وہ اس وقت ہمیں دقت ہوتی ہے ان سے یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ کے 4 مہینے اوور ہو گئے ہیں فیس کے تو یہ دے دیجیے. میں ایک مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہوں. ماشاء لیکن اللہ. جی الحمدللہ میرا مقصد کمرشل اس پوائنٹ آف نہیں ہے. جی لیکن ہاں جی الحمدللہ اس میں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اپنے تمام وسائل ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وسیبی بچیوں کی تعلیم پہ لگ جائیں تو یہی ہمارے لیے زاد راہ ہے. ہمیں علم ہے بھٹی صاحب کہ آپ کا تعلق بیکن ہاؤس اور روٹ قبیلے سے نہیں ہے. آپ جی ہاں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نظریہ پاکستان کو سمجھتے ہیں, جو بیانیہ قائد اعظم کو سمجھتے ہیں, جو علامہ اقبال کے خواب, الحمدللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے خواب سے بخوبی واقف ہیں. اور اسی جذبے اور الحمدللہ نیت کو لے کے آپ نے یہ کام کیا محدود وسائل سے اور کسی کاروباری نقطہ نظر جی سے نہیں. بالکل. اور اچھا میں اس وقت چونکہ یہ بات بھی ایسی ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ظاہر آپ کی ویب سائٹ سے یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے تو میں ایک اور پیکج دکھاؤں کہ جو باتیں آپ نے کہی یا جو بات میں نے آپ کے ساتھ شراکت کی ہے جس گفتگو میں, وہ اس اسکول کی جو کلچرل جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان سے پوری اس کی تصویر نظر آتی ہے. آپ کے اسکول کے ماحول کی, آپ کے اسکول کے پروگرام کی, اور آپ جس جذبے کو, جس نیت کو, جس کی پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت, اس کو لے کے آگے چلے ہیں, اس کی پوری تصویر نظر آتی ہے. میں چاہوں گا کہ میں وہ پیکج بھی اس سے پہلے کہ مزید گفتگو ہو میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا. بسم اللہ.
जी नाजरीन, ये तस्वीरी पैकेज जो इस स्कूल के बच्चों बच्चियों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को जाहिर करता है, मैं नहीं समझता कि इसको देखने के बाद आपको मोहतरम भट्टी साहब और उनकी जो टीम है, उनका जो स्टाफ है, उनकी मेहनत और उनके नज़रिए के बारे में कोई भी ऐसी कमी रह गई हो कि जिसके लिए मैं इनकी सताइश न कर सकूं या इनको खराज तहसीन पेश न कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ चाहूँगा कि भट्टी साहब खुद अपने जो ख़ास तौर पे इतनी मेहनत जो हमने देखी है इन तस्वीरों से, एक्स्ट्रा करिकुलर तालीमी जो ज़ाहिर इनका स्टाफ जो है, मैंने देखा है कि मेरिट पे पूरा उतरता है और मास्टर डिग्री असातिज़ा में से मास्टर डिग्री के हामिल भी हैं और दूसरी क्वालिफ़िकेशन भी। तो लेकिन ये है कि ख़ास तौर पे अपने बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए और अपने बच्चों को तालीम के अलावा माशरे के दूसरे जो फील्ड्स हैं उनमें एतमाद के साथ अपने आप को पेश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इस तरह से इतना आला मयार जो मैंने इन तस्वीरों से देखा है। तो मैं भट्टी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ इस बारे में भी बताएं कि इस सिलसिले में वो किस तरह से इन सब चीज़ों को अरेंज करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने असातिज़ा का जिक्र फरमाया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी नहीं कहना चाहिए, मेरे स्कूल का जो मयार है वो उसको कायम रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी के 2 साथी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं और उसमें एक टीचर अपना मर्द भी हैं। एमए बीएड 8 हैं और बीए बीएड 5, बीएससी 3, बीए 5 और एफएससी 1, एफएससी 7 और बी काम का एक हमारे पास फैकल्टीज हैं। और दूसरा ये कि इससे ज्यादा कई जो एजुकेशन मतलब फैकल्टी का वो है, प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि अगर मैं शहर से बुलवा के लाऊं उनको, तो मेरे लिए उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त, फिर फीमेल के लिए यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हॉस्टल का कि उनको हम अकोमोडेट कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास यहाँ की बच्चियां, ये उनमें से मोस्टली वही बच्चियां हैं जो इसी स्कूल ने प्रोड्यूस की, इसी स्कूल का सरमाया है, और वो वापस इसी स्कूल में, जैसे हम तीनों मालकान वापस कर रहे हैं अपनी यहाँ की धरती का जो हमारा कर्ज है, वो बच्चियां भी वो अपना अपना कर्ज लौटा रही हैं बिल्कुल नॉमिनल मुशाहरे पे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत हाईली पेड हैं हमारे उसमें, लेकिन रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिया उन्होंने 2017 में। मैं थोड़ा सा फिगर मेरे पास है इस वक्त, जो 18 में 100%, 2019 में 100%। उसके बाद कोरोना ने आन लिया और पूरी कौम उसी कोरोना में मुब्तला होकर रह गई है। और उससे जो लॉस हुआ है, मैं समझता हूँ कि दूसरे जो हमारे इदारे हैं या महकमा जात हैं या जिंदगी के मामूलात हैं, वो शायद इतने इफेक्ट नहीं हुए जितना कि हमारा एजुकेशन का सेक्टर इफेक्ट हुआ है। मैं कमर्शलाइज उस जेन से नहीं कह रहा, मेरा जो असल अंदर से है, अंदर से जो मेरी एक ख्वाहिश थी कि या अल्लाह कि मेरे वसेब की बच्चियां, मेरे वसेब का बच्चा ये जाके मैकेनिक ना बने और वो ग्रीस ना साफ कर रहा हो उसकी मोटरसाइकिलों की और रिक्शों की। मेरी बच्चियां पढ़ लिख के अपने हिसाब से अपने को डॉक्टर बने, आलिम बने, फाजिल बने और इंजीनियर बने। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इसमें मेरी बच्चियां इस वक्त जो ये 20 साल के अरसे में जो निकली हैं, इसमें बहुत सारी इंजीनियर्स भी हैं जो कि बिल्कुल इस वसेब के से लगा नहीं खाता। वो फैकल्टी जो है वो महकमा, डॉक्टर है, टीचर्स हैं, वो तो हैं ही हैं। और टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपने देखा होगा सर कि मेरी टीचर्स जो आती हैं वो अबाए में मलबूस होके आती हैं, अबाए में ही रहती हैं और अबाए में ही वापस जाती हैं। बहुत ही अगर हो गया कोई, अगर खवातीन अगर मीटिंग में बैठती हैं तो अपना अबाया उतार के, और लेकिन नकाब दुपट्टा वो मस्ट है, वो लाजिम है कि वो हर हाल में आपके सर पे होना ही होना है। और हम मेल जो है यहाँ पे स्टाफ सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनको वो अंकल से या भाई से मुखातिब करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रिश्ते हमारे इस तरीके से चल रहे हैं क्योंकि वसेबी स्कूल है और अपने इलाके में द वन ऑफ द बेस्ट। ये अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये जिला इंतजामिया कहती है,
یا وہ لوگ خود کہتے ہیں، وہ جب آتے ہیں ہمیں آپ کا جناب اس اسکول کا یہ ہمیں فلاں فلاں نے بتایا ہے تو ہم بچے یہاں داخل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا معاملات. پھر دوسرے یہاں کے جو معروف اس دھرتی نے سے پیدا ہوئے مشاہیر کہنا چاہیے، شعراء بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر خان محمد مرحوم عارف کا، جو میرا استاد تھا روحانی، میرا ذاتی استاد، میرے اپنے ہم اثر جو میرے ساتھی اس وقت موجود ہے. ڈاکٹر تھے، تھوڑے پڑھے لکھے لیکن کمال کے تھے. ان کی شاعری، ان کا ادب. پھر محمد اسلم ظفر مرحوم تھے، قمر زمان قمر اس وقت امریکہ میں ہے، وہ صاحب دیوان ہیں. آخر شب کے سسکتے ہوئے بوجھل لمحات میں ایک شعر کا پہلا میں بند پڑھ دیتا ہوں ان کا اس میں. تو آخر شب یہاں پہ پڑھے میرے خیال کتاب، یہ تمنا کا وجود ان کی کتاب کا نام. اور حنیف بادل صاحب ہمارے سابقہ پرنسپل، جو 2 کتابوں کے مصنف ہیں، وہ ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اس وقت جو ہمارے پرنسپل ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وسیبی سٹائل اور اس ادارے کو چلانے میں ہم 3 بھائی تو الحمدللہ ہیں ہی ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ میرے دونوں چھوٹے بھائیوں نے اس پہ اپنا خون جو ہے وہ لگایا ہے، اپنا عرق دیا ہے، اپنی محنت دی ہے. میں تو آپ کے ساتھ وہاں رہا اور الحمدللہ معاشی طور پہ ساری سٹرکچر جو ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہاں سے آئیں. لیکن اصل کام کرنے والے وہ میرے نذیر احمد بھائی، جو پچھلے مارچ میں مجھ سے الوداع ہو گئے ہم سے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت جی الفردوس آمین میں آمین. آمین. ظہور احمد صاحب ہیں، وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک سے ایز اے وی پی، اور میں ریٹائر ہوا ہوں یا جوان ہوا ہوں پھر سے تو آپ کی دعاؤں سے ہوا. تو میرا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ صبح سے دوپہر تک، بھلے وہ کرونا رہا بھلے کرونا نہیں ہے، میرا دفتر 7:15 بجے کھل جاتا ہے اور میں جب دفتر بند ہوتا ہے تو اس وقت گھر جاتا ہوں. الحمدللہ مجھے بہت سکون ہے کہ میرا جو تجربہ یا میرا ایک کیا کہنا چاہیے کہ انگ وہ اسی دھرتی میں اپنا قرض لوٹانے کی اپنی خواہش جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں بھٹی صاحب، میں نے جو ذکر کیا تھا نا کہ وہ پاکستانی جن کو ہم عام طور پہ تارکین وطن کہتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہرگز تارکین وطن نہ کہا جائے. میں ان کو، نہ آپ کہیے. جانتے ہیں کہ میں ان کو ہجرتوں کے مسافر کہتا ہوں. اور وہ مسافر ماشاءاللہ جو سفر ہجرت میں ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل اپنے ہم وطنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور ملک کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی جھوٹا سچا پروجیکٹ بتائے، کوئی قرض اتار کے ملک کو سنوارنا چاہے یا کوئی ڈیم بنانا چاہے، یہ پاکستانی دل کھول کے جو اپنی بچت ہے، ویسے تو پاکستان میں فورن ایکسچینج بھیجتے ہی ہیں. ابھی پچھلے 10 ماہ میں بھٹی صاحب $5.6 بلین یعنی پاکستان میں باہر کے پاکستانیوں نے بھیجا، اور میرا خیال اگلے 2 ماہ میں 6 بلین ہو جائے گا. اور مجھے یاد آتا ہے اس یہ پہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح جب پاکستان کی فورن ایڈ بند ہوئی اور پھر فیصلہ ہوا اس کو دیا جائے، جان کیری کا جو منصوبہ تھا، تو کتنی شرائط تھی جو ہماری قومی حمیت کے خلاف تھی. اور وہ کوئی $7.5 ارب کا پیکج تھا، اور ہر سال $1 بلین ہمیں ملنا تھے. تو یہ پاکستانی خاموشی سے ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی معاف، جب جی یہ ایٹمی دھماکہ ہوا 28 کو جی جی 1998 کو، تو آپ اور ہم سب لوگ وہاں پہ موجود تھے اور قرض اتارو ملک سنوارو کی مہم، اور جی جو کچھ تھا تن من دھن، اور جی ہم نے وہاں پہ الحمدللہ جو کچھ ہو سکا کیا. اور ہم خود ذاتی طور پہ مقروض ہوئے کہ گھر کے خرچے ہم نے لوگوں سے قرض لے کے اور وہ پورے کیے. مجھے یاد ہے. وہی میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں کچھ بھی کہا جائے، کوئی بھی کہے، ہم اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو کچھ بچت کی ہوتی ہے وہ بھی ہم اپنے وطن پہ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو تارکین وطن کہنا، میں کہتا ہوں کہ بہت زیادتی ہے. جی صحیح. اور تارکین وطن تو وہ ہے جو ملک کی دولت اور ملک میں اس طرح باہر سے محنت اور حلال کمائی سے بھیجا ہوا جو زر مبادلہ ہے، اس کو لوٹ کے باہر زمینیں خریدتے ہیں،
बिल्डिंगें बनाते हैं, महल्लात बनाते हैं, अपने कारोबार करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो तारिक अल वतन है। और ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपने ख़ानदानों से जुदाई करके अपने बच्चों को सब लोग अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ नहीं ले जा सकते, और ना ही नहीं रख सकते जी, दुनिया के बहुत मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। ममालिक जो हैं जी, उनका कानून इजाज़त देता है। तो उनके लवाकी उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो भी उनसे उनकी परदेश में जो जुदाई के औकात हैं वो बर्दाश्त करते हैं। और उनकी अभी आपने मेरे इसी ख्याल को सहारा देते हुए अपने भाइयों का जिक्र किया। मैंने यही बात की थी कि सिर्फ ये नहीं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहाँ बैठ के अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, बल्कि जो अपने ख़ानदान के अफराद को वो सरमाया भेजते हैं, वो भी कौमी जज्बे के साथ, पूरी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे आपके भाई साहब ने किया। मैं समझता हूँ कि अगर वो ना होते तो शायद आप अपना ये अजीम ख्वाब पूरा नहीं कर ख्वाब पूरा सकते, ना होता। ये पूरा ख्वाब ना होता जिसकी इतनी बल्कि ये मेरा खूबसूरत। नहीं है अपना डॉक्टर साहब, मैं जरा कथा कलामी माफ, जी सॉरी टू, ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये मेरे वालिद का ख्वाब है जो कम पढ़े जी लिखे थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद जो है वो आगे आके पढ़े और बढ़े और वो इस इलाके की खिदमत करे। जी, भट्टी साहब नेक इसीलिए औलाद ही सुल्तान अपने माँ मॉडल बाप के अब्बा ख्वाब। जी का, जी वालिद जी साहब का नाम ये उसीलिए सुल्तान मॉडल स्कूल रखा। जी जी, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, और आमीन। यकीनन जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के लिए बनाई है, ऐसे ही नेक नेक लोगों के लिए। और बस यही है, वो है ना, जिस्म हिजरत में रहा मगर मेरे पाँव वतन की मिट्टी से लिपट के रह गए। तो ये वाह बैरून मुल्क वाह वाह। पाकिस्तानी, जी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का अहवाल यही है कि वो बेशक वो हिजरत में है, मुसाफरत में है, मुसाफिर हैं, लेकिन उनके पाँव, उनकी उनकी उनके उनके जज्बात, उनकी रूह वही है, वो वतन की मिट्टी से लिपटे हुए हैं। इसीलिए वो बाहर सही। रह के भी हर दम अपने वतन की खिदमत का सोचते हैं, अपने वतन की तरक्की का सोचते हैं। अच्छा, ये बातें तो हो गई भट्टी साहब। जी मैं जी। चाहता था कि अब आप बात हो रही है तो क्या हम थोड़ी सी तारीख इस पे भी डालें कि ये अजीम काम करने वाले जो भट्टी भट्टी लोग हैं, ये हैं कौन लोग, इनका इनका मंबा अल्लाह माखिस क्या है, अकबर। इनका मंबा माखिस क्या क्या है, क्या आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? ये यकीनन ये दुल्ला भट्टी से या अनायत भट्टी से इनका वो निवास्ता नहीं है, भट्टी होने के अच्छा अच्छा, हैसियत से नहीं तो है। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ। मैंने हाँ एक जी। पैकेज रखा हुआ है, क्योंकि मेरे जहन में था जी कि जब भट्टी साहब से जी बात होगी तो यकीनन। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, अ, जी जी। जब जब हम भट्टी कबीला या भट्टी जो खानदान है उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जहन में मेजर मेजर अजीज अजीज भट्टी भट्टी, आते हैं। शहीद निशान माशाल्लाह हैदर, शहीद। जिनको और फिर राहील शरीफ तक उनके प्रोटेक्टर सारे ऑफ भट्टी जो लाहौर है। कहा जाता है, मुहाफ़िज़ लाहौर नहीं। मैं समझता हूँ जी कि जी। किसी एक जी जी मोर्चे पर बिल्कुल। किसी भी फौज की शिकस्त उसके पूरे पूरी पूरी मुल्क की शिकस्त का बायस भी बन सकती है। मैं समझता हूँ कि वो मुहाफ़िज़ लाहौर नहीं थे, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान भी थे। पाकिस्तान। तो जी बिल्कुल। जी भट्टी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, उनके बाद मुझे एक बहुत बड़े और अजीम फनकार इनायत हुसैन भट्टी का भी अनायत भट्टी। आता है। और इत्तेफाक देखें कि आज से मेरे ख्याल है 3 दिन पहले उनकी 22वीं बरसी भी थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तकरीबन 3-4 दिन पहले, जो मुझे याद पड़ता है। तो उसके बाद आपने जिक्र किया दुल्ला भट्टी, बेशुमार लोगों को शायद उनके बारे में पता ना हो। और फिर एक दो और नाम है जो मैं वॉरियर, आपसे, जी वॉरियर, लड़ाको, जी जंगजू जी, और बिल्कुल मुहिब बिल्कुल। वतन। एक दो और नाम है जो मैं कहना चाहता हूँ कि शायद आप भी कहें कि मैं नहीं जानता उनको, या अगर जानते भी होंगे तो कहेंगे उनको मैं नहीं जानता। मैं अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर को जानता हूँ, मैं इनायत हुसैन भट्टी साहब को जानता हूँ, मैं दिलदार परवेज भट्टी को जानता हूँ। आपको याद है वो हमारे बिल्कुल टीवी जानते के हैं। बहुत जी बिल्कुल उस्ताद बिल्कुल। भी थे, मेरे मौल्लम भी थे। दिलदार थे वो भी। जी जी जी। मौल्लम भी थे, लेकिन बहुत जी जी। अच्छे वो एंकर कॉम्पियर भी थे। और फिर जी फिर ये दुल्ला भट्टी साहब
یہ جو ہمارے ہیرو ہیں, جو پنجاب کے ہیرو ہیں, ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف. ایگزیکٹلی. جی جی بالکل. اور دو اور نام ہیں جو میں آپ سے لوں. قاسم بھٹی, عبداللہ بھٹی, آپ جانتے ہیں ان کو؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. آپ کو ذہن میں نہیں؟ اچھا, میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں عزیز بھٹی شہید صاحب کا آپ کو ایک پیکج دکھاؤں, تاکہ اب چونکہ ہم انہیں یاد کر ماشاء رہے اللہ. ہیں تو ذرا اور اچھے طریقے سے جی یاد جی کریں, بالکل. تو ملاحظہ کیجیے. حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. حق کے شہیدوں. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے کسی پھولوں کو, تمہاری کتنی بہانوں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہے. جی بھٹی صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے. بھٹی جی صاحب مجھے کے یاد پڑتا ہے, ابھی ہم اس بھٹی صاحب کے پروگراموں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جب آخری دفعہ ان کا وہ آخری پروگرام ہوتا تھا تو یہ آواز لوگ اٹھ رہے ہوتے تھے اپنے اپنے اس سے, وہ کیا کریں, کیبنوں سے نکل کے یا اس پنڈال سے, تو یہ آواز گونجتی تھی جو اوور لیپ ہوتی تھی پورے ماحول میں. صبح 3-3:30 بجے ادھر نماز کا ٹائم. اج اکھاں وارث شانو کہ تو اٹھ قبراں قبریں وچوں وچوں. بول, اٹھو قبراں وچوں بول, ایک دھی روئی پنجاب دی, تو لکھ لکھ مارے وین, تے اج آج لکھاں لکھاں پئیاں دیاں روندیاں روندیاں تے آکھن وارث شاہ وارث نو شاہ. کیا. ہاں جی, اچھا بھٹی صاحب, بڑی عجیب وارث شاہ بات نو ہے. کہن تو یہ ہاں, اس وقت تو وہ کہتے ہیں نا, وہ ٹیلی پیتھی آپ کو پتا ہے نا کہ مختلف جگہوں پہ دو مختلف لوگ ایک ہی وقت میں ایک جیسی بات سوچتے ہیں. بالکل میں آپ کو یہی کچھ دکھانے کے لیے نا سوچ رہا تھا کہ اس طرح سے وہ انیسن بھٹی صاحب کا بھی بہت اچھا, ان لوگوں کو جو جیسے کہ میں نے کہا کہ جو نہیں جانتے, خاص طور پہ ہماری نئی جو نسل ہے, نئی پود ہے, تو ان کو بھی جی علم ہوگا کہ بھٹی صاحب کیا شخصیت تھے, کتنے بڑے فنکار تھے, اور کتنا اثر تھا ان کے بولنے میں یا ان کے کلام کو پڑھنے میں. تو بالکل جی میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا. اور ابھی میں آپ کو اگر جیسے کہ میں نے جی جی کہا کہ اگر کاپی رائٹس نے مانے نہ ہوئے, اگر وہ حائل نہ ہوئے راستے میں, تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں. کھا کے مر گئی, پھر رانجے سرج کھے پا کے جنگلاں نو نکل گئے, ہیر دے سارے بول سب وچ کھڑ کے سوا ہو گئے, ہن تے ایک ہاڑا ہی باقی رہ گئی. جے آپ سے وہ سنا دے, جو من چاہے سنا, جو من چاہے سنا.
سکتا کوئی اپنا برکا بولے کوئی اپنا برکا بولے اجیا کھامار دکھانوں روئی تھی پنجاب کی تو لکھ لکھ مارے تو لکھ لکھ مارے آجی جی تو بھٹی صاحب یہ ہم نے جی ایک چھوٹا سا خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا نیسن بھٹی صاحب کو. تو اب یہ میری کوتاہی ہوگی، میں ان کا میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے غلام مدحراج صاحب، ان کے بیٹے نے، وہ اس وقت معروف سرجن ہے ملتان کے، پروفیسر مسعود الرؤف ملتان کے معروف سرجن ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر رشید کوثر صاحب پی ایچ ڈی ہیں لمس لاہور کے، وہ میری دھرتی کے سپوت ہیں، وہ میرے ہی تقریباً عمر کے اس میں آتے ہیں پیرائے میں. اور ڈاکٹر پروفیسر میاں وقاص افضل صاحب ہیں. ہمارے ایک جدید میں اسے بتیجا کہوں یا بھانجا کہوں، یہ دونوں رشتے اس کے ساتھ جڑتے ہیں، ڈاکٹر وقار مسعود خان، وہ 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہترین رائٹر. ایک اور میرے دھرتی کے شہیدوں کی روش پہ چلنے والے، جن سے میری سرحدیں محفوظ ہیں، بریگیڈیئر محمد صادق راہی صاحب، من پتھر کا ان کی ایک کتاب ہے، اور وہ ادبی تنظیموں کے سرخیل رہے ہیں، جہاں بھی گئے وہ اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں. آج کل بینک آف پنجاب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے ایک اور ساتھی میرے اساتذہ کرام میں سے، ان کے فرزند قمر الزمان قمر اس وقت امریکہ میں ہیں. میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ جب اگر مجھے چند ان کے اشعار بولنے میں کوئی ٹائم ملے گا تو میں آج ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کی تربیت کے جو اثرات مجھ پہ تھے، میں کم از کم یہ لفظ ادا کر کے اس کی شاعری کو، اسی کو ان کے خراج عقیدت پیش کر کے میں شاید کہوں کہ شاید میں کچھ یہ قرض اتارتا ہوں. اجازت ہے جی پڑھنے کے لیے؟ جی جی بالکل بالکل، ضرور ضرور. وہ کہتے ہیں اپنی کتاب تمنا کا وجود میں، کہتے ہیں آخر شب کے سسکتے ہوئے بوجھل لمحات، زرد رو چاند کی دم توڑتی مدھم سی ضیا، ہولے ہولے سے سمٹتا ہوا تاروں کا غبار، دھیمی دھیمی سی خنک بھیگی ہوئی باد صبا، دل میں مدفون سلگتے ہوئے زخمی جذبات، جس گھڑی صبح کی آمد کی خبر دیتے ہیں، یاد کی جھیل میں طوفان سا بپا ہوتا ہے. جلتی آنکھوں میں ابھرتا ہے تصور تیرا، جلتی آنکھوں میں ابھرتا ہے تصور تیرا، درد کے ساز پہ ایک راگ جنم لیتا ہے.
پھیل جاتا ہے افق پر لہو ارمانوں کا، واہ واہ شعلہ واہ عشق سے خورشید طلوع ہوتا ہے، واہ قمر و واہ زماں قمر۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہے، امریکہ میں موجود ہے۔ موجود ہے، ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہے یہ۔ جی جی بالکل۔ جی بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ہمیں قمر صاحب کا بھی یہ اتنا بہت خوبصورت کلام، بہت آپ بلیو کریں، بہت بہت جی بہت انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بھی رابطہ کریں اور ایک پروگرام ان کی ستائش وہ کے میرا لیے خیال ہے ان کو خراج وہ تحسین۔ بہت ہی کارآمد پروگرام ہوگا، وہ جی بہت جی ہی کارآمد پروگرام ضرور، ہوگا جی ظاہر ہے ہم جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ تمام پاکستانی جو اپنی منفرد صلاحیتوں کے بنا پہ، جس میں شاعری، ادب، لٹریچر، فنون لطیفہ سب شامل ہے، تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کا ذکر کیا۔ اور یہ دو اچھا کہ وہ جی میاں بیوی دونوں اسی فیلڈ کے، اسی شاہراہ پہ گامزن ہیں، اچھا مسافر ہیں اسی راستے کے، جو ایک ہی راستے کے ایک ہی راستے کے مسافر۔ مسافر ہیں، ماشاء اللہ ماشاء مسافر اللہ۔ ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ جی جی جیسے کہ میں نے کہا کہ راجپوتوں کی یہ راجپوتوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، یہ جو بھٹی ہے، جی بھٹی قبیلہ، جی 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 راجپوتوں کا جو راجپوت ہیں ان کا سب سے بڑا، یعنی تعداد میں زیادہ یہ قبیلہ ہے۔ تو یہ جی ایک نام ہے پنڈی بھٹیاں، پنڈی اس کے بھٹیاں بارے میں میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ بالکل پنڈی اس میں ہے، بھٹیاں، بالکل۔ اچھا پنڈی بھٹیاں، اور پنڈی اچھا بھٹیاں سے آپ نے یاد دلایا کہ ہمارے سعودیہ میں ابھی الدوسری کے ہسپتال کے ڈاکٹر محمد اشرف نون صاحب وہ پنڈی بھٹیاں میں ایک ہسپتال بنا رہے ہیں، اور الحمدللہ جب بھی ان کی کوئی محفل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب تسی بھی آ جاؤ اور ساری محفل دی کو تھوڑا جے ہو جائے رونق۔ تو میرا وہ خواہش ہے کہ کبھی انشاءاللہ ان کے ہسپتال میں جا کے دیکھیں گے کیا اچھا بیٹی صاحب، صورتحال ہو۔ میں آپ کے قبیلے میں ایسے ریسرچ دیکھ رہا تھا، کر رہا تھا، تو صرف جی یہ جو پنڈی بھٹیاں ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری بھٹیاں ہیں مختلف جگہوں پہ، جہلم سے لے وہ کے موجود ہیں۔ اور جی اچھا سندھ کے علاقے نواب شاہ تک، یہ بے جی شمار گجرات اور جہلم اور بھمبر آزاد کشمیر تک یہ قبیلہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ مختلف ناموں سے یہ بھٹیاں ہیں، صرف پنڈی بھٹیاں نہیں ہیں۔ لیکن جی پنڈی جی بھٹیاں کی مختلف علاقے۔ خصوصی حیثیت یہ ہے کہ یہ جو بھٹیوں کی جب ایک سلطنت اور حکومت قائم ہوئی ان لوگوں کی، جی کیونکہ ظاہر ہے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور طاقتور بھی تھے، جنگجو بھی تھے، تو یہ پنڈی بھٹیاں ان کی سلطنت کا دارالخلافت، دارالحکومت ویری پنڈی گڈ، بھٹیاں تھا۔ صحیح۔ اور جو ہمارا راول پنڈی شہر ہے اس کا نام پہلے گنجنی پور تھا، بالکل صحیح، جی گنجنی پور نام تھا، بالکل اور صحیح۔ جی جی اس کی بھی بڑی اہمیت تھی یہ جو بھٹیوں کی سلطنت۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے، پتہ نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ ایک بھاٹی، یہ آپ کا جو یہ راجپوتوں میں ایٹ، جو بھاٹی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، بھاٹی تھے آپ کے آبا و اجداد، اور ان کے دو جی بیٹے جی تھے یہ، اور راجستھان، اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم تو سارے ان علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو آپ کی ابتدا ہی ممبا ہی راجستھان ہے، راجستھان سے، جی راجستھانی ہے۔ جی جی ہے جی راجستھانی، اور وہاں ان کے دو بیٹے تھے، جیسل اور دوسل، یہ جو جیسلمیر ہے، یہ جیسلمیر وہیں سے ہے۔ دوسلمیر، جی یہ جی انہی کے ناموں سے ہے۔ پھر اس کے جی جی بعد یہ پھیلتے گئے ان سارے علاقوں میں، مزید طاقت ہوتی گئی، پھر ان کی حکومت قائم ہوئی اور یہ پنڈی بھٹیاں ان کا دارالخلافہ ہوا۔ تو یہ جو ہے آپ کے رائے عبداللہ بھٹی، جن کو دلہ بھٹی کہتے ہیں، جی 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 ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا ساندل، اور ساندل بار کا علاقہ تو ساندل، آپ کو پتا ہوگا۔ ساندل بار کا علاقہ یہ اکاڑے سے لے کر اور یہ چناب کے ارد گرد اور راوی اور یہ دونوں طرف جو ہے جی یہ راوی اور ساندل کا چناب کے ایریا۔ بیچ میں، جی، جی اور جی اس کے یہ 32 گاؤں تھے، 32، جی جی اور یہ سب گاؤں جو تھے یہ بھٹیوں کے تھے، اور ساندل بار جو تھے، جی جی ساندل بھٹی جو تھے وہ ان کے آپ کے۔ اچھا ساندل بھٹی کے بارے میں یہ ہے کہ اکبر اعظم کے دور میں جب انہوں نے دین الہی
ایجاد کیا جی جی بادشاہ اکبر نے سب دینوں میں سے اچھی اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات کی کہ ملا کے تو لبرل، یعنی آج کے جو زمانے میں جنہیں ہم اصل liberal لفظ کہتے ہیں، آپ سے استعمال. ہاں جی، انہوں نے ایک لبرل نظریہ پیش کیا. لیکن یہ جو سانل بھٹی تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور باغی قرار پائے، اور شہنشاہ اکبر نے پھر ان کو موت کی سزا دی، سانل بھٹی صاحب کو. اب ان کے ایک بیٹے تھے غلام فرید بھٹی. جب وہ جوان ہوئے ان سے چھپایا گیا اس بات کو کہ بھئی اتنی بڑی سلطنت ہے، ان کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے وہ طاقتور ہے، مغلوں کی حکومت تھی. تو غلام فرید بھٹی صاحب سے یہ بات چھپائی گئی. لیکن جب وہ جوان ہوئے 16 17 18 سال کے، تو اتفاقاً حادثتاً انہیں یہ پتہ چلا کہ بھئی شہنشاہ اکبر نے میرے جو والد تھے سانل بھٹی ان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس لیے کہ انہوں نے دین الہی کی مخالفت کی تھی کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ میں بھی اعلان کرتا ہوں آج سے اکبر بادشاہ کی جو تھی مخالفت کا، اور میں بھی اس دین الہی کے خلاف جہاد کرتا ہوں. تو ظاہر ہے وہ بھی حکومت کے خلاف، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بھی ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کا سر کاٹ کے، جو لاہور میں جو چوبرجی ہے نا، جہاں چوبرجی بنی ہوئی ہے، ہاں اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جس کو باغی قرار دیتے تھے اس کا سر کاٹ کے یا اس کی لاش کو لٹکا دیتے تھے دنوں تک، تاکہ لوگ دیکھیں اور ڈر جائیں اور عبرت حاصل کریں. تو غلام فرید بھٹی کو بھی انہوں نے ان کا سر کاٹ کے وہاں لٹکا دیا. اب جب یہ رائے عبداللہ بھٹی، جن کو ہم عبداللہ بھٹی کہتے ہیں، جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے مغلوں کی حکومت کے خلاف کام کیا. اور اس زمانے میں سکھ مذہب بھی آ چکا تھا، آپ ہی کے قبیلے کے ایک بھٹی تھے، رائے بھٹ سم تھنگ اس طرح کے نام تھے. انہوں نے 700 ایکڑ زمین بابا گرو نانک کو دی. یہ جو ننکانہ صاحب ہے نا، ننکانہ صاحب جو شہر بنا، جی ہاں، یہ اس 700 ایکڑ پہ بنا ہوا ہے، جو یہ جو سانول بھٹی تھے انہوں نے بابا گرو نانک کو تحفتاً دی. تو اس لیے یہ جو دلہ بھٹی کا کریکٹر ہے، یہ ہے تو مسلمان کریکٹر، لیکن سکھ بھی ان کی اسی طرح عزت و پوجا کرتے ہیں جیسے وہ ان کے ہیرو، اسی حوالے سے. اور پھر بھٹیوں میں ہی بے شمار لوگوں نے سکھ مذہب بھی اختیار کیا، اسلام بھی اختیار کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسیحی عیسائی مذہب بھی اختیار کیا. عام طور پہ لکھتے ہیں اکثر بندے، جی بھٹی لوگ تھے، جو کہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور لہذا عنایت مسیح بھٹی، جی بالکل سب پہ یہ اثرات ہوئے، سب پہ ہوئے. بہرحال یہ سکھوں کے لیے ہمارے پاکستان میں شاید دلہ بھٹی کا دن ایسے نہیں منایا جاتا. ان کی قبر جو ہے وہ میانی صاحب میں ہے. یہ جو رائے عبداللہ بھٹی دلہ بھٹی ہیں، یہ جو فوک پنجاب کے جو ہیرو ہیں، اور ان کی میانی صاحب میں قبر ہے. یہاں تو ایسا کوئی نہیں دن منایا جاتا ان کا، لیکن پنجاب میں، سکھ پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں لوہری کے نام سے ایک میلہ ہوتا ہے، بہت بڑا میلہ. اور بھٹی صاحب، میں اسی ریسرچ کے دوران دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں تو ان کی کوئی 2-3 فلمیں بنی ہیں نا، ان کے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے. وہاں پتہ نہیں 20-25 فلمیں دلہ بھٹی پہ بنی ہیں. یعنی وہ سکھ لوگ بھی اور ہندو لوگ بھی ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. یعنی وہ ایک صرف مسلمانوں کا ہیرو نہیں ہے، بلکہ وہ سب کا مشترکہ ہیرو ہے. بہرحال ہم نے ان کے بارے میں بات کی. پھر دلدار پرویز بھٹی جو ہیں، ماشاء اللہ جی، انگلش لٹریچر، انگلش کے پروفیسر تھے، معلم تھے، اور ماشاء اللہ بہت ہی زبانی گفتگو میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، فلبدی بولتے تھے، اور بہت اچھے فنکار، بہت ہی اچھے، ویسے بھی بہت اچھے تھے. اچھا، اب آیا بات قاسم بھٹی اور عبداللہ بھٹی. یہ لوگ، ان کو کہا جاتا تھا گولڈ بوائز. بھٹی صاحب یہ پاکستان بننے کے بعد، یعنی 1951 سے 55 تک ان کے عروج کا دور تھا، اور یہ اسمگلر تھے سونے کے.
कासिम भट्टी और अब्दुल्ला भट्टी, ये सोने के स्मगलर थे और कराची के समंदर के नीचे गार में ये अपना जो भी सोना स्मगल करते थे कारोबार वो करते छुपाते थे। थे। और जब इनके ऊपर उस वक्त के जितने जैसे कि ये पैसे वाले लोग और स्मगलर, और जैसे कि पाकिस्तान शुरू से माफियाज के कब्जे में है, तो जो इलेक्शन होते थे उनमें ये पैसा खर्च करते थे, अपनी मर्जी के बंदे लाते थे। और तो और जो हमारे गवर्नर गुलाम मोहम्मद थे, जी जी, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उनकी शायद मगफरत ना ही करे, तो अल्लाह खैर। जी हाँ, गुलाम मोहम्मद जो थे उनके बड़े इनके साथ खास ताल्लुकात थे। वो मोहसिन भोपाली साहब का शेर है ना, नारंगी ये दौरान सियासत तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। सफर न थे। तो कायद आजम की रहालत के बाद और लियाकत अली खान की शहादत के बाद इन लोगों के कब्जे में आ गए, जो बाकायदा अंग्रेजों ने अपने एजेंट के तौर पे पाकिस्तान पे नाफिज किया। गुलाम मोहम्मद आपको पता है वो एक हैंडीकैप और माजूर बिल्कुल। किस्म के आदमी थे, जहन भी उनका काम नहीं करता था, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे अपनी मर्जी के कागजात पे दस्तखत करवाने के लिए, और एक अंग्रेज उनकी और सेक्रेटरी होती थी, वो इनको देख, तो क्या क्या पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। तो बाकायदा जब कासिम भट्टी जब मार्शल लॉ लगा 1958 में, तो सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई अयूब खान साहब ने, जो सबसे पहले वो इन कासिम भट्टी और अब्दुल्ला भट्टी की थी। ये दोनों कजन थे, सगे भाई नहीं थे। तो जब ये पकड़े गए, फिर इनके ऊपर केस चले, और वो जो हार था इनका, उससे 2 टन सोना निकला था। 2 टन, अल्लाह 2 मन नहीं, 2 मन नहीं, 2 टन। 2 टन। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे खास ताल्लुकात गुलाम मोहम्मद के साथ हैं, और ये हमें जिसका कहते थे कि इसके इलेक्शन में इसके मदद दो, उसमें वो अब्दुल्ला हारून थे कराची के, वो भी बाद में गवर्नर बने, कहते हैं हमने उनके लिए पता नहीं क्या उस वक्त उन्होंने मालियत बताई कि गुलाम मोहम्मद ने कहा कि इनको जाके इतने पैसे दे दो, और इस तरह हम लोगों को पैसे देते थे, और ये सारे लोग हमारी सपोर्ट करते थे, और इसलिए हम ये खुलेआम काम करते थे। बहरहाल फिर फौजी हुकूमत ने उनको सजा हुई, उम्र कैद सजा हुई, और सारा सोना वाना भी गवर्नमेंट ने ले लिया। तो ये भट्टियों में आप जैसे माशाअल्लाह रोशन चेहरे वाले भी हैं, और कासिम भट्टी और अब्दुल्ला भट्टी जैसे सब चले गए जी, अपने अपने लोग सफर पे सब चले गए जी, जी हाँ, अपना अपना काम करके सब चले जी। गए। अच्छा, आपको पता है ये राहिल शरीफ साहब भी भट्टी हैं? जी, ये मेजर साहब, मेजर शहीद भट्टी इनके मामू हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्योंकि भट्टियों की मैं जी हाँ जी, कबीले ये ना चारों काफी, जो है ना, जी, जी जी, रंधावे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाजवे, ये चौथी आपके नस्ल में बाजवा राहील साहब भी शरीफ भट्टी को है, सलाम। बाजवा साहब भी भट्टी, जी, रंधावे, बाजवा साहब के बाजवे, बारे में तो मैं, घुमन, तरगड़, जी हाँ, बाजे हैं। जी वो 32 ये गांव थे इनके, तो रगड़, 32 किस्में हैं भट्टियों की, जी, भट्टियों की 32 किस्में। जी तो चलिए, आज जी, फिर हमने काफी आपके कबीले के बारे में बात की, आप लोगों की खिदमत के बारे में बात की, और आपने भी बहुत अच्छा जी, किया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इलाकाई आलमीन। मशाहिर और इतने अच्छे शोरा और अदबा उनके बारे में बात की। तो अगर आप कुछ और कहना चाहें ये प्रोग्राम के इख्तिताम पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मिशन को अंजुम साहब आप लेके चले हैं, कि वसेबी इलाकों के ख़ास तौर पे जिसे हम तारकीन वतन, फिर वही कहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो वतन से दूर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनके बारे में जो आपके ज़हन में एक प्रोग्राम आया और ख़्याल आया, और उनको किस तरीके से कंपोज़ करके उनके कारनामों को किसी हद तक उसमें कवर हो गए, और उसके बाद उनके मुशाहिर को वो किया, ये बहुत आम आदमी नहीं करेगा। इसलिए कि ये क्या कहना चाहिए कि थैंकलेस जॉब मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अभी पिछले 2016 में, जब आपको पता होगा कि जब हम गए अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी मसाइल में घिरे हुए थे सऊदीया में, और उनके वसाइल कम हो के उन पे रोज़गार का जो वो था, तंग हो चुका था दायरा, और लोगों को वहाँ से निकाला गया बगैर उसके पैसों के, बगैर उसके, वो कैंपों में पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथियों की मदद से जब हम लोग यहाँ पे एक सेनेट की कमेटी में हमें बुलाया गया, और मोहतरमा सेनेटर निगहत मिर्ज़ा साहिबा का इसमें कमाल था कि उसने अपने वसाइल से या मसाइल को किस तरीके से हल करने के लिए, ये करने के बाद एक यानी खुल गया, एक केस खुल गया, और राहें खुल गई पाकिस्तानी के वापस आने की और उनके मसाइल हल होने की।
تو میں آج بھی سکون کی نیند سوتا ہوں کہ اس ہم 6 یا 7 ساتھی آئے تھے، وہ میرے لیے وہ زندگی کا بڑا اہم موڑ تھا، خدمت خلق کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، اور ان کے مسائل کو دیکھنے کا مجھے بڑا اچھا وہ حل ہوا۔ اور حل کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جب تک کہ آپ وہ جو ایوان کی چوکھٹ نہیں کھٹکھٹاتے، یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ حل نہیں ہوتا، اور حل جب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو الحمدللہ میڈیا بھی اس میں فائب ہے، اور میں آخری دم تک میری یہی کوشش ہوگی کہ جیسے بھی ہو سکے میں اپنے دھرتی کی خدمت کر سکوں، میرے بچے بھی، میرے بھائی بھی، اور میرا وسیب بھی، میری یہی گلیاں، میری کیا کہنا چاہیے کہ ان میں پلا بڑا، یہی گلیاں آج بھی یقین کیجئے، میں جب بچپن میں مجھے ٹھوکر لگتی تھی ان گلیوں میں، تو آج عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب چلتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں بچپن میں دور میں داخل ہو چکا ہوں، ماشاءاللہ، مجھے ماشاءاللہ۔ ٹھوکر لگتی ہے کبھی چلتے چلتے، واہ تو اس واہ۔ الحمدللہ اللہ خیر کرے، جی آپ کی دعاؤں کا بھٹی صاحب، مجھے وہ رہے گا۔ صاحب آپ کی یہ بہت قابل قدر خیالات ہیں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ آپ کے خواب کے ایک بہت بڑے حصے کی تعبیر تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ میرا خود تعلق آپ کو پتہ ہے ایک تعلیمی ادارے سے رہا ہے، جی جی تو بالکل میں بالکل۔ جانتا ہوں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے۔ اسی لیے میں آپ کے بارے میں بڑا اس سلسلے میں جذباتی تھا کہ یہ بہت کام ہے جو آپ نے کیا ہے، بہت مشکل، اور ورنہ سبھی یہ کریں۔ کاروبار کے طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا اس مشکل ہو سلسلے جاتا میں۔ ہے، ہاں، مشکل ہو جس جاتا ہے۔ سلسلے میں ہمیں انہی لوگوں کی ستائش اور انہی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جو مثبت انداز میں اس ملک کے بنیاد، اس ملک کی اساس کے مطابق اپنا یہ فرض سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کے وسائل بھی نہیں، جن کے پاس صرف خلوص اور قربانی کی دولت ہے، اور اسی کو وہ صرف کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اگر اور بھی اپنے وسیب کے علاقے میں جو تعلیم اور ہر طرح سے محرومی کا شکار ہیں، اگر اور بھی آپ کے منصوبے ہیں، ان میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور آمین۔ آپ کی جو ٹیم ہے اس کو اور مضبوط کرے۔ تو ہماری دعائیں، ہمارا تعاون تو آپ کے ساتھ شامل ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ الحمدللہ شامل رہے گا۔ تو میرا خیال ہے اب میں اپنی ٹیم کا الحمدللہ آپ کے ان کے لفظوں کے ساتھ ہی، آپ کے ان جذبات کے ساتھ ہی، میں اپنے ٹیم کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جی بالکل جو میرے بالکل۔ ساتھ صبح و شام، اور ایک ٹیم کا خاص میں شاید وہ ذکر کرنا بھول گیا، میرے اس وقت جو پرنسپل صاحب ہیں جی وہ ہمارے چوتھے بھائی کے بڑے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار، محمد اچھا عرفان کہ آپ نے بھٹی ان ذکر۔ کا نام ہے، اور وہ صبح و شام وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر جو ہے اس ادارے کو چلانے میں ان کا کردار ہے، اس ادارے، ٹھیک سچی بات بتا، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہوں، اور ہے، میں ان کو اپنے بھی دفتر کے معاملات کو کرنے کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی گورننس سے لے کے میں سب کا انکل بن چکا ہوں، سچی بات ہے، جی، اور ویسے ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے الحمدللہ، کرم کرے۔ یہ مجھے اللہ آج تعالیٰ پھر تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، میں 2 لفظ بولنا چاہتا ہوں کہ شاید جی اسی ضرور کی ضرور، یاد آ جائے، یہ بہت وہ اچھا ہمارا ہوگا سعودیہ کا جو ہے کہ نا ہم ایک علامہ اقبال کہانی، رحمۃ اللہ کے کلام سے اس اس کو پروگرام کی۔ اس کا اختتام کریں گے۔ جی جی ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن، قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن۔ اور آخر میں پاکستان جی، زندہ زندہ باد۔ باد۔ بھٹی صاحب اب شب فرقت ہے، اے چاند خدا حافظ، یہ 4 پہر اپنے کیا باہم خوب گزرے، انشاءاللہ پھر موقع ملا، اور خاص طور پہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم سے قمر صاحب کا ذکر کیا جو امریکہ میں ہے۔
इंशाल्लाह उनसे मैं इंशाल्लाह रब्ता नंबर भेजूंगा। ये राब्ता करेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ भी एक हम प्रोग्राम करेंगे, ताकि उनकी इतनी खूबसूरत शायरी है। मैं यही कहता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ ना, खैर अपने मुल्क में भी जो टैलेंट है, लेकिन उसको बड़े मौके हैं और वहाँ मौका मिलता है और लोगों को लोग जानते हैं, जाहिर है। लेकिन ये बाहर जो गैर ममालिक में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, लेकिन ये है कि ना सिर्फ ये कि हम वतन नहीं जानते, बल्कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी नहीं जानते, क्योंकि ऐसा कोई वो भी स्टेज नावाकिफ नहीं, है। ऐसा कोई स्टेज प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर उनको आप उनकी रूनुमाई करें और उनको लोगों को जानने का मौका दें। तो मेरी यही कोशिश है, जैसे भी थोड़े से वसाइल हैं हतुल मकदूर, कि मैं इन सब लोगों को मुतारफ़ कराऊं और उन सब लोगों के टैलेंट से अपने हमवतनों को मुतारिफ होने का मौका फराहम करूं। तो इजाज़त चाहते हैं जज़ाकल्लाह जी। कायद आज़म जिंदाबाद, हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिंदाबाद।